الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم جس کی عبادت کرتے ہو اسی سے مدد مانگو۔ یہ سورہ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن ترجمے سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور بہت ہی کم لوگ سمجھتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے پارٹس میں یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں یہ فرمایا تھا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح کر دیا، کوئی بھی شک و شبہ نہیں چھوڑا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی دعا سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اسے دکھ اور تکلیف سے آزاد کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے۔ تو پچھلے پارٹ میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ میں نے اس آیت میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا کی جگہ اَمَّن يُجِيبُ مُضْطَرَّ إِذَا دَعَا پڑھ لیا تھا۔ تو ایک بھائی نے مجھے کمنٹ میں بتایا یہ تو میسج میں جو پہنچا رہا ہوں اس سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ یہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے کہ میسج بھی پہنچانا ہو اور آیت بھی تلاوت کرنا ہو، دماغ میں وہ ریفرنس بھی ہو جو آگے پہنچانا ہو، جو حدیثوں سے اور دوسری آیتوں سے ریفرنس۔ تو ملٹی ٹاسکنگ میں یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ غلطی بڑے بڑے مولویوں سے اور بڑے بڑے اماموں سے ہو جاتی ہے۔ امام حرم یہ خطبے میں جو وہ لکھا ہوا خطبہ پڑھتے ہیں اس میں حدیثیں دیکھ کر غلط حدیثیں پڑھ دیتے ہیں۔ حدیث دیکھ کر بھی حدیث بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھا نہیں جاتا ہے تو پھر غلط پڑھ دیتے ہیں۔ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة ألا تمطروا بل ليست السنة ألا تمطروا بل تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. والسنة هي القحط والجدب، والحديث رواه مسلم. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى۔ یہ ہوتا ہے ملٹی ٹاسکنگ میں۔ میں کوئی مولوی تو نہیں ہوں، میں اسلام کا طالب علم ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو تو اسے درگزر کر میں جو بات بتا رہا ہوں، جو بات میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ دیکھ لیجئے اور چیک کر لیجئے کہ اگر اس میں کچھ غلطی ہو تو بتائیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے جو ایسا سب کام کرتا ہے، مصیبت زدہ شخص کی دعا سنتا ہے اور اس کی تکلیفیں دور کرتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی دکھ اور تکلیفیں دور کرتا ہے اللہ کے سوا، اور اللہ کے سوا کوئی دعا سنتا ہے، غیبی مدد کرتا ہے، تو تم اسے اللہ کے ساتھ الہ بنا رہے ہو۔ یہ اللہ کے وہاں نہیں چلے گا کہ ہم بندہ سمجھ کے پکار رہے ہیں۔ مولوی کہتے ہیں من دون اللہ جو ہے قرآن میں وہ بتوں کے لیے آئے تھے، بتوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھا بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں 56 آیت نمبر اور 57 میں اللہ نے واضح کر دیا جو یہ مشرکین جو پکارتے تھے، دعا کرتے تھے جن سے، وہ بھی انسان ہی تھے اور اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کا مقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کی طرف وسیلہ، اللہ کی طرف کوئی ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ یہ دھوکہ ہے جو مولویوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور آگے سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو آپ عربی میں غلطی عربی میں غلطی تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں، آپ کے بڑے بڑے علماء کرتے ہیں عربی میں غلطی، یہ ہو جاتا ہے بحیثیت انسان، ملٹی ٹاسکنگ میں یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ پچھلے پارٹس میں یہ دیکھا تھا، صحیح بخاری میں 4341 اور صحیح مسلم میں بھی اور جگہ یہ حدیث روایت ہے کہ
کس طرح سے حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ بیان کرتی ہے کہ سرزمین حبشہ میں جب وہ گئی تو وہاں پہ اس طرح سے تصاویریں تھی گرجوں میں، ماریا نام کا گرجا تھا، تو اس میں آپ نے یہ دیکھا تھا وہاں پہ تصویریں تھی اور نقش و نگار تھے ان کے گرجوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اس وقت، اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر فرما رہے کہ جب کبھی ان میں کوئی نیک آدمی ان میں مر جاتا تو یہ اس کی قبر میں مسجد بنا لیتے اور اس پر تصویر یا مورتی بنا کر چڑھا دیتے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح کرتے کہ یہ جو جسے پکارتے تھے وہ بھی نیک بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں بتا دیا، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ یہ کوئی نیک آدمی ان میں مر جاتا تو اس قبر میں مسجدیں بنا دیتے، سجدہ گاہ بنا دیتے اور پھر وہاں پہ تصویریں ٹنگا دیتے. یہ امت میں بدترین لوگ ہیں، یہ امت میں سب سے بدترین ہے، اللہ کے قریب یہ سب سے بدترین لوگ ہیں. اللہ ہمیں ایسا ہونے سے بچائے. اور ہم نے اور بھی جگہ بخاری اور مسلم کی روایتیں دیکھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور نصارہ پر لعنت کی. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی اللہ سے مانگی، مشکات المصابی میں 750 اور مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. اب عام آدمی سوچتا ہے قبر بت کیسے ہو سکتی ہے جب اسے سجدہ گاہ بنا دے، اس میں چراغ لگانا شروع کر دے، اس سے دعا مانگنا شروع کر دے تو بت کہلانے کی لائق ہے. اور پھر بعد میں ہم نے مستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی. وہ یہ کہ جو عورتیں زیادہ قبروں میں جایا کرتی ہیں، یہ بھی ہمارے یہاں پہ موجود ہے. مزاروں پہ عورتیں ہی زیادہ ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے، اور ان پر لعنت کی جو ان پر مساجد بنائے، ان پر سجدہ کرے اور جو ان پر چراغ جلائے. یہ 3 لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، حاکم میں حدیث. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وسیلہ لینے کا جائز طریقہ کیا ہے. نیک آدمی سے، نیک بندوں سے وسیلہ لینے کا جائز طریقہ کیا ہے. صحیح بخاری 1010 حدیث نمبر میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو آگے کھڑا کرتے تھے جب کبھی قحط سالی ہوتی ہے، یعنی سوکھا پڑتا، بارش نہ ہوتی تو، اور ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے دعا کرتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقنا. اللہ جب ہم تیرے پاس ہمارے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، کننا یہاں پہ پاسٹ ٹینس کی ضمیر ہے، فتسقنا تو پانی برسایا کرتا تھا، وانا نتوسل الیک بنعم نبینا فسقنا تو اب ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو آگے کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں تو دعا قبول فرما، بارش برسا. جس کے راوی فرماتے ہیں کہ بارش برستی. تو یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود تھی، وہاں پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں کی. تو یہاں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ حضرت عمر جو خلیفہ دوم ہے وہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر دعا نہیں کر رہے، وہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو باحیات ہے، نیک آدمی ہیں، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے دعا کر رہے. تو ہم نے یہ سب چیزیں جانی، اور اگر آپ کو ڈیٹیل میں جاننا ہو تو وہ آپ پچھلی پارٹس کو دیکھ لیجیے گا. اور تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نہج البلاغہ مکتوب 31 حضرت مولا علی علیہ السلام کا جو خط حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو تھا، اور اس میں انہوں نے واضح نصیحت کی تھی. آپ کو اگر کبھی یہ وقت ملے تو ضرور مکتوب 31 نہج البلاغہ کا پڑھ لیجیے گا. اس میں امام علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ الجی نفسک فی اموری کلیہا الہک، کہ اپنے تمام معاملات، تمام امور اپنے رب کے حوالے، اپنے معبود کے حوالے کر دو. فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَىٰ قَحْفٍ حَرِيمٍ وَمَعْنِي عَدِيدٍ، اور اگر تم ایسا کر دو گے تو تم ایک مضبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے قبضے میں اپنے امور کر دو.
وَأَخْلِصْ لِي فِي مَسْأَلَتِي لِرَبِّكَ، کہ اپنے تمام سوال، اپنے تمام دعائیں اپنے رب کے سامنے کرو۔ یہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے تمام معاملات، اپنے تمام جو دعائیں ہیں وہ اللہ سے کرو، صرف اور صرف اللہ سے کرو۔ اخلص لی، صرف مخصوص اپنی دعائیں اللہ کی سپرد کرو، اللہ سے دعا کرو۔ یہاں پہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ سے دعا کرو، اور ذاکرین اور جو باقی جو ہوتے ہیں شیعہ کے، وہ کہہ رہے کہ یا علی مدد۔ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ حضرت علی نے یہ سچ فرمایا کہ مدد صرف اللہ سے کی جائے۔ اور یوں ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کل حاکم میں حدیث موجود ہے۔ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءَ وَحِرْمَ، تو اسی کے ہاتھ میں ہے کہ دے یا اسے روک دے۔ وَأَخْسِرْ لِي استخار، اور اپنے رب سے بھلائی کثرت سے مانگو۔ اور آگے یہ فرمائے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الَّذِينَ بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہ جان رکھو کہ اسی کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے تمام خزانے ہیں۔ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ، تمہیں اس نے اذن دیا ہے، دعا کرنے کی اجازت دی ہے، تمہیں دعا کرنے سے روکا نہیں ہے۔ وَتَقْفَلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ، اور دعا قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے، کفالت لی ہے دعا اجابت کی، دعا قبول کرنے کی۔ وَأَمْرَكَ أَن تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيَكَ، کہ اس نے تمہیں یہ حکم کیا ہے کہ تم اسی سے دعا کرو تاکہ وہ تمہیں عطا کرے۔ وَتَسْتَرْحِمُهُ لِيَرْحَمَكَ، اور اس سے رحمت کی امید رکھو، رحمت کا سوال کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَن يَحْجُبُ عَنْكَ، اس نے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دربان نہیں کھڑے کرے۔ اس کا دربار وہ ہے جہاں کوئی دربان نہیں ہے۔ وَلَمْ يُلْجِئَكَ إِلَى مَنْ يُشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ، نہ ہی اس نے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ایسا سفارشی بنا کر رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہی اگر تم دعا مانگو تو دعا قبول ہو۔ وَلَمْ يَمْنَعْكَ إِنْ أَسْأَلْتَ مِنْ تَوْبَةٍ، اور اس نے تمہیں روکا نہیں ہے کہ تم اس سے توبہ اور مغفرت حاصل کرو۔ تو یہ ہے نہج البلاغہ، شیعہ کی معتبر کتاب۔ اس میں توحید واضح ہے کہ دعا صرف اللہ سے، لیکن ہم کتابیں پڑھتے ہی نہیں، مولویوں کی باتیں سن کر اپنا دین برباد کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ واضح ہے کہ دعا صرف اللہ سے۔ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اس نے کوئی سفارشی بھی نہیں بنا، اور نہ ہی اس کے دربار ایسا ہے کہ اس میں کوئی دربار نہیں، اور تمہیں اس چیز پر مجبور نہیں کیا کہ تم کوئی سفارشی لے کر آؤ تبھی تمہاری دعا قبول کرے۔ اور تمہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میری دعا اللہ کہاں سے قبول کرے گا، تو یہ حضرت علی نے یہاں پہ بھی یہ بتا دیا۔ اس نے تمہیں روکا نہیں کہ تم اس سے توبہ کرو اور اس سے مغفرت حاصل کرو۔ تو یہ واضح ہے کہ دعا صرف اور صرف اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ اگر مجھے اللہ توفیق دے تو میں یہ مکتوب نمبر 31 انشاءاللہ ڈیٹیل میں ریکارڈ کر اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے توفیق دی۔ تو یہ تھا قرآن کا جو پہلا صفحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور احادیث اور صحابہ اور اہل بیت کے اقوال سے ہمیں یہ معلوم پڑ گیا کہ دعا غیبی مدد صرف اللہ سے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے حالات پر رحم فرمائے، اور ہمیں حق بات قبول کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔